آج ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر صرف 7 مرتبہ قرآن مجید کی یہ عظیم صورت آپ نے اس طرح پڑھنی ہے جو طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، اور جو لوگ بھی ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں نا، ان کے نصیب اور تقدیر بدل جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ پھر وہ لوگ پورا سال خوشحال رہتے ہیں، ان کے گھروں سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پورا سال ان کے گھر میں رزق کی فراوانی رہتی ہے۔ یعنی نہ اس بندے کی جیب سے پیسہ ختم ہوتا ہے، نہ ان کے گھر سے پیسہ ختم ہوتا ہے۔ اس قدر یہ مبارک عمل ہے کہ لوگ پورا سال اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کاش یہ دن ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم اس طرح عمل کر کے اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ تو یہ ایک بڑا آسان سا نسخہ ہے، آسان سا طریقہ ہے جو سالوں سال لوگ کرتے آ رہے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ اور ترتیب کیا ہے، اس بات کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کی اس عظیم سورت کو پڑھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگا۔ جیسے ہی آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اب یہ ترتیب جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے اپنا مقصد، اپنی حاجت یہ رکھنی ہے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دے، اگر میری قسمت میں کوئی بدبختی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے، اسے مٹا کر مجھے نیک بختوں میں شامل کر دے۔ یہ الفاظ آپ یاد کر لیں، یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے ہیں۔ اللہ اس کی برکت سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ عرش سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے نا، یعنی کہ ہر مصیبت اور پریشانی کا حل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کو بتانے کے بعد آپ کو اس کے بارے میں صحابہ کرام کا واقعہ بھی بتاؤں گا، آپ کو یقین اور پختہ ہو جائے گا۔ یہ کارآمد وظیفہ ہے اور صحابہ کرام نے اپنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے فرشتوں کو بھیج دیتا آپ کی مدد کے لیے۔ اس عمل کی بدولت آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ آپ کو وظیفے کے بارے میں بتاتا چلوں، اس کو آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں گے، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، یعنی کہ پوری رات آپ کے پاس ہے، آپ کسی بھی وقت رات کے کسی بھی حصے میں اس کو پڑھیں گے، اس کی برکت انشاءاللہ آپ کی ہر مصیبت پریشانی دور ہوگی۔ اس کے بارے میں ایک صحابہ کرام کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کسی جگہ پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ڈاکو آ گیا، سارا سامان لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد یعنی کہ وہ چلا جانے لگا۔ ان صحابہ نے فرمایا، کہا ایسا مت کرو، مجھے وقت دو، تم مجھے سارا سامان لیا ہے، میری جان بخش دو۔ تو وہ ڈاکو کہنے لگا اگر میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا تو جا کر عمر سے میری شکایت کرے گا اور عمر مجھے ڈھونڈ کر سزا دے گا، اس لیے تجھے وقت نہیں دوں گا، تجھے مہلت نہیں دوں گا، تجھے چھوڑوں گا نہیں، تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ صحابہ کرام کہنے لگے لیکن مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینے دو۔ وہ ڈاکو نادان تھا، اس نے کہا پڑھ لو۔ جب اس نے کہا، صحابی نماز پڑھنا شروع کر دی، جب نماز پڑھی دعا کرنے لگے اللہ مجھے اس مصیبت میں منتقل ہو گیا ہوں، مجھے اس سے نجات عطا۔ اور پھر اس نے یہ کلمات پڑھے تھے جو میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں۔ یہ کلمات پڑھے تو ڈاکو تلوار چلانے لگا تو اوپر سے آواز آئی عرش سے، مت قتل کر، اور پھر وار کرنے لگا۔ تو صحابی نے کہا پھر یہ الفاظ پڑھے تو پھر عرش سے آواز آئی اسے مت قتل کرو۔ جب تیسری دفعہ تلوار اٹھائی نا، اس صحابی نے فرمایا تو ایک گھوڑ سوار آیا، اس نے ڈاکو کی سر گردن سے الگ کر کے چلا گیا۔ جب دعا کر کے فارغ ہوئے تو صحابی نے اس گھوڑ سوار کو دیکھا، اس نے کہا میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تم نے پہلی مرتبہ کہا تھا تو پہلی مرتبہ اللہ کا عرش جوش میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا اس کی مدد کے لیے جاؤ۔ پھر 7ویں آسمان کا فرشتہ، میں ادھر سے آواز لگائی تو میں نے کہا قتل مت کرو۔ جب دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اسی طرح پھر مجھے حکم ہوا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ یہ ایسے کلمات ہیں یار جو تمہیں زندگی میں ایسی پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں، ایسے غموں سے نکال دیتے ہیں، ایسی مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں جہاں کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور مدد پھر ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں بندے کا گمان اور تصور بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ماہ ربیع الاول کے مہینے کو عام نہ سمجھا جائے، اور اس کی جو چاند رات ہوتی ہے نا، یہ سارے مہینوں کی چاند راتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں تو سارے مہینے ہی اس مہینے کی برکت سے ملے ہیں، کیونکہ اس میں آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور حضور کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اس لیے ہمیں جو کچھ ملا ہے اس کی برکت سے ملا ہے، ہمیں اس کی برکتوں کو سمجھنا چاہیے، اس کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے۔ اور ماہ ربیع الاول
کا مہینہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمیں اس کی برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا ہے جو ان پر آیتیں پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قرآن کے اندر۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اب ہم نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار ہم نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ جب ہم اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے نا، پھر میں وہ بتا دوں گا جو سورت آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، جو اس کو جس ترتیب میں پڑھنا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے کس قدر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ کلمات جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، ان کو ذرا سمجھنا آپ نے بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کو صرف اور صرف آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس سورت کی تلاوت نہیں کرنی۔ بس اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے نہ پڑھیں گے، اور اس کو ہر بار جتنی جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے نا، بالکل 3 مرتبہ ہے، شہادت کی انگلی پہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو وہ بھی شہادت کی انگلی پہ پڑھنا ہے، اس سورت کو پڑھنا ہے تو یہ بھی شہادت کی انگلی پہ پڑھنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو چیزیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ آپ عمل کی بہت بڑی برکت سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس لیے جو اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں نا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اللہ کا کرم ان کے اوپر برستا ہے، رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس 4 مرتبہ چیخیں مار کر رویا تھا۔ ایک مرتبہ جب اس پر لعنت برسی، دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی نے اعلان نبوت فرمایا، چوتھی مرتبہ جب یہ سورت نازل ہوئی جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو اس کے نازل ہونے پر شیطان انتہائی مشقت میں پڑا، خوب دھاڑیں مار مار کر چیخا چلایا اور رویا تھا۔ اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت عرش کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، وہاں سے یہ نازل ہوئی ہے، اور یہ جو بندہ پڑھتا ہے خزانے اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے، اپنے کرم کے ذریعے۔ یہ تفسیر جنان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین خدمت میں حاضر تھے، اچانک آسمان کی طرف سے نا ایک آواز آئی، حضرت جبریل آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، عرض کی یا رسول اللہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر آیا ہی نہیں، اللہ نے اس کو بھیجا ہی نہیں۔ اس فرشتے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، پھر کہا یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے 2 نوروں کی خوشخبری سنائی ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ 2 نور نہیں عطا کیے گئے، ایک ان میں سے یہ سورۃ الفاتحہ کا نور ہے، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نور آپ کو عطا کیے ہیں، اس لیے اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں تمہیں عطا کی جائیں گی، اور اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا کہ اللہ کی رحمت کا بول بالا ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی رحمت کی بات کی ہے، اپنے فضل کی بات کی ہے۔ اب ہماری جانب جو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ حضور کی رحمت ہماری طرف، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت حضور کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہمارے پاس اللہ کی رحمت آئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ صورتیں چند ایک ہیں جس کو آپ جب اس رات میں اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں نا، تو پھر آپ کی 7 نسلوں کو بھی اللہ آباد فرما دے گا۔ لیکن اس کے لیے یقین کامل ہونا ضروری ہے، اور وہ آپ نے یقین کامل اس واقعے کو سن کر کرنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا ہے۔ اس لیے اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ رحمت خداوندی کا آپ پر نزول اور ظہور ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بول بالا ہوگا، اس کا فضل، اس کی کرم آئے گا، اور بہت ساری فضیلتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ میں آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ زمانے میں 3 ایسے افراد تھے جو ایک مرتبہ پھنس گئے تھے کہیں پہاڑ کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی تھی۔ لیکن جس قدر اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے نا، اللہ کی اس قدر ہی مدد اس کے اوپر آتی ہے،
اس قدر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بول بالا ہوتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے دوسری صورت جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ صورت اخلاص شریف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اتنی بہترین صورت ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جس نے اس صورت کو توحید کہا جاتا ہے نا، جس نے اس کو پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 100 شہیدوں جتنا اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ جو 3 بار پڑھتا ہے پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے غضب کے، ناراضگی کے، غصے کے دروازے بند ہوتے ہیں، دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی، اور یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس بندے کا۔ یعنی کہ کسی کے ساتھ کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، دشمن بنا ہوا ہے، کوئی آپ کی جان لینے پہ تلا ہوا ہے، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے، اس سے بری کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بیماریوں، عداوتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ بڑا بہترین عمل ہے، اور اس جیسا عمل آپ نے شاید زندگی میں نہ کیا ہو، اور سال بعد یہ موقع آتا ہے، آپ اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ یہی وہ لوگ ہیں نا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعویٰ بنتے ہیں، اور یہ مشاہدہ کیا گیا جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں نا، وہ مادی ہو یا روحانی معاملہ اس کو ضرور ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس صورت کا ذکر کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ ایک طالب علم تھا جو امتحان میں فرسٹ آنا چاہتا تھا، اس نے اس صورت کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں سے نواز دیا۔ یہ میرے مرشد یہ ہمارے ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، اور اسی طرح لوگوں کو اس کے ذریعے محلات نصیب ہو جاتے ہیں، مال و دولت نصیب۔ اور اس سورہ مبارکہ کو صرف 3 بار پڑھیں گے آپ، 3 بار پڑھا گویا پورا قرآن پڑھ لیا آپ نے، پورے قرآن جتنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا۔ اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے، اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا طریقہ یہی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد قرآن مجید کی ایک عظیم آیت ہے، اور جو صدیوں سے، جس کے بارے میں نہیں کہہ رہا، جس کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کس قدر عظمتوں والی ذات ہے، کس قدر فضیلتوں والی ذات ہے، وہ اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ اتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی برکت اور فضیلت اور رحمت ہے نا، کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اور اس کے دیکھیں اس کا شیطان بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شیطان جس نے اس کو پڑھ لیا وہ شیطان کی تمام یعنی کہ اس کے معاملات سے وہ محفوظ ہو گیا۔ اس کے پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، شیطان سے حفاظت ہے، اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ مال و دولت تو وہ بندے کا پیچھا کر کے آتا ہے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا واحد راستہ حل ہے، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کے برابر اس کو پڑھیں۔ اللہ کی عظمت اور توحید کا اس کے اندر بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی عظمت اور توحید بیان کرنا کسی کی زبان سے سنیں یہ بڑا پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اپنی رسالت، اپنی جو ہے وحدانیت کے لیے بھیجا کہ میری وحدانیت کی تعلیم دے، میں وحدہ لا شریک ہوں، میں اکیلا ہوں، اور میرا کوئی شریک نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، یہ سب میرے بندے ہیں، یہ سب میری بنائی ہوئی کائنات ہے، اس لیے میری عبادت کی جائے، لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکا جائے، باقی چیزوں سے روکا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے مالک کا، ورنہ نعوذ باللہ من ذالک وہ ہمیں کسی اور میں بھی تو بھیج سکتا تھا نا، لیکن اس نے ہمارے اوپر کرم کیا، اس کا یہ فضل ہے کہ آج ہم اس کے حبیب کے امتی ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کو قرآن مجید، اس آیت مبارکہ کو، آیہ مبارکہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے، جو اس کو سوتے وقت پڑھتا ہے صبح تک حفاظت ہوتی ہے، اور نمازوں کے بعد اس کو پڑھنے پر جنت کی بشارت ملی ہے، اور پڑوسیوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے جو رات کو پڑھتا ہے۔ اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے صرف 3 بار۔ اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے اس کو 7 بار پڑھیں گے۔ اب آخری چیز ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، اور اس کے بعد درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ، بس دعا کرنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کر لے گا۔ اب اس کو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ صورت یقیناً اس کے ذریعے غیبی مدد آتی ہے، اور جس نے اس کو پڑھا نا واقعی اس کو غیب سے مدد ملتی ہے۔ اب جو پڑھے گا یقین کامل تو اس کو ہوگا نا، اس کو خود پتہ چلے گا کہ مجھے اس کی برکتیں کس قدر ملتی ہیں۔ اعمال صالحہ سے دعا کی جاتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح عاجزی اور انکساری سے مانگیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے خزانے نصیب ہوں، اس کی رحمت کے جلوے نصیب ہو جائیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر ایک چیز کو جمع کرنے والی
والی ہے، اس نے بس فقط اتنا فرمانا ہے کن پس ہو جا، وہ چیز تمہارے لیے ہو جائے گی، اس کے ذریعے غیب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور یہ سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر شریف ہے، اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک۔ اور ہماری چاند رات میں خصوصی دعا بھی ہوگی، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنا نام کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ویڈیو کو